ایک اور مثال، مرزے کا ایک کلپ ہے مالک اشتر کے نام سے، حضرت مالک اشتر. اب مالک اشتر لکھیں، ساتھ علی مرزا لکھیں، آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائے گا، تقریباً 10-12 منٹ کا کلپ ہے. مرزے سے سوال کیا گیا کہ مالک اشتر کے متعلق کچھ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں یہ شامل تھا، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب مرزے کا ذرا معیار دیکھیں. مرزا کہتے ہیں کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مالک اشتر یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بہت بڑا انسان تھا، بہت بڑا کمانڈر تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمانڈر تھا، اور یہ تھا وہ تھا، بڑی جنگوں میں اس نے شرکت کی ہوئی تھی، یعنی فضائل اس کے بیان کرتا ہے. حالانکہ مالک اشتر کے متعلق صحیح سند سے مسند ابن الجاد، جس کو خود مرزا کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے، مسند ابن الجاد میں صحیح سند سے یہ بات موجود ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کتا کہا ہے مالک اشتر کو، بالکل صحیح سند ہے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شامل تھا یا نہیں، اس حوالے سے میں صرف ایک روایت عرض کر دیتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ کا جو بالکل آخری حصہ ہے، کتاب الجمل، جمل، صفین، نیروان، یہ تینوں اس قسم کی تینوں روایات جو ہے وہ کٹھی کی ہوئی ہیں، اور مرزا اس حصے کے پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ حصہ مرزے کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، کتاب الجمل والا حصہ، اس کی جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک .com کے نام سے. تو کتاب الجمل کی جو پہلی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اس کے تقریباً آخر میں مالک اشتر کا اپنا یہ قول موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گورنر بنائے تو بصرہ کا گورنر بنا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کسی اور علاقے کا گورنر وہ بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بنایا، یعنی چچا زاد کو، اور ایک اور علاقے کا گورنر وہ بھی اپنے چچا زاد کو بنایا. اس پر مالک اشتر کو جب پتہ چلا کہ بصرے کا گورنر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بنا دیا گیا ہے، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا علامہ قتلنا الشیخ، پھر ہم نے عثمان کو کس بنیاد پر قتل کیا تھا؟ جو بندہ خود واضح لفظوں میں اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے عثمان کو کس بنیاد پر قتل کیا تھا، اسی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا تھا. یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ بندہ مخلص نہیں تھا، کسی حکمت کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. اس کی وجہ سے نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے دل میں کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں آتی، اس میں ان کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں بنتا. مالک اشتر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا خود اعتراف کر رہا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا. مخلص ہوتا تو اس موقع پر اس قسم کا اعتراض نہ کرتا. تو اس سے سوال ہوا کہ جی مالک اشتر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو اس نے اس کے کچھ فضائل بیان کیے. اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں مالک اشتر ایک بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی شخصیت تھی، اور جو بڑی شخصیات ہوتی ہے نا ان کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے حاسدین بھی بڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ایستا ایستا کس طرح وہ ذہن بنا رہے ہیں. ہم اس پر یہ عرض کرتے ہیں کہ کیا یہی لہجہ، کیا یہی معیار صحابہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ کہ صحابہ بہت بڑی شخصیات ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی شخصیت ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑی شخصیت ہیں. تو جب بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں اور غلط باتیں نسبت کر دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی بات اس نے کبھی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں کہی، کبھی بھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں کی، کبھی بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ تو مالک اشتر کے متعلق یہ معیار قائم کر رہا ہے کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے مخالفین بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں، حاسدین بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں، غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں. اس سے آگے چلیں. کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے تھا، تو کوئی سی سی ٹی وی سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو ہو، سی سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی، وہ میرے سامنے لے آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون کون سے ہیں. ان میں اگر یہ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں. یعنی معیار دیکھیں، مالک اشتر کو بچانے کے لیے اتنا بلند اور اونچا معیار قائم ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے، اسی کلپ کے اندر اس نے ایک صحابی رسول پر الزام لگایا، بالکل جھوٹا الزام. تو یہاں کیا مانگی جا رہی ہے؟
سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو مانگی جا رہی ہے، ویڈیو آئے گی پھر میں مانوں گا کہ مالک اشتر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے. ٹھیک ہے، یہ معیار بن گیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی مالک اشتر کے متعلق بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح سند سے چیز لے کر آئیں، ہم تب مانیں گے. بغیر صحیح سند کے ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ہے؟ اب دیکھیں کتنے معیار اس نے قائم کر دیے مالک اشتر کے متعلق جب ایسے سوال کیا گیا. اب مالک اشتر کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے اسی کلپ میں کہتے ہیں کہ جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، راستے میں جا رہے تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کر ان کو شہید کروا دیا، قتل کروا دیا. اب سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی 10-12 منٹ کا کلپ ہے، مالک اشتر کے لیے اتنے اونچے معیار قائم ہو رہے ہیں. لیکن جب یہی بندہ صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے قتل کروایا تھا زہر دے کر، اس کا کون سا ثبوت ہے؟ یہاں سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو اس کے پاس آ گئی تھی، یہاں صحیح سند اس کو مل گئی تھی؟ بالکل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضعیف متصل سند بھی اس پر نہیں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کر قتل کروایا ہو. ایک طرف مالک اشتر کے لیے یہ معیار کہ جب تک کوئی مضبوط ثبوت نہ ہو، حالانکہ وہاں مضبوط ثبوت ہیں، جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو جی الزام نہیں لگانا چاہیے. ایک طرف اسی کلپ میں صحابی پر الزام لگا رہا ہے قتل کا. اب یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟